سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن امانت، دیانت اور سچائی، ایمانداری یہی انسانیت کی معراج بھی ہے، اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پنجاب میں آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا، جو ہمارا طاہر قادری صاحب کی باقاعدہ گھر کے اوپر 16 لوگوں کا مرڈر کرنے والے رانا ثناء اللہ، اپنے شہباز شریف صاحب، ہمارے نواز شریف صاحب اینڈ فیملی مقتل بنا ہوا تھا، مقتل گاہ بنی ہوئی تھی۔ وہ تو 16 لوگوں کا مرڈر ہوا تھا، 16 کے بعد جتنے زخمی ہوئے تھے اس میں 120 کے قریب لوگ ان کو ڈائریکٹ شوٹ کیا گیا تھا۔ مجھے بتایا جائے کہ اس کیس کا کیا ہوا ہے، کیا ہماری عدلیہ نے کچھ کیا ہے اس کے اوپر؟ دے شوڈ ڈو اٹ، کیس کو اوپن کیا جائے اور اوپن کر کے اس کو سزا دی جائے، اینڈ دے شوڈ بی ہینگڈ۔ اف یو کانٹ ڈو اٹ، عوام کو بتا دیجیے۔ لوگ ہم تو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہماری پاس تو تعلیم بھی نہیں ہے، اور تعلیم ہے بھی تو یہ جاہلوں کے ساتھ، جیسے رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کہلواتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنے سائنسدان ہیں بہت بڑے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ ان کو ذرا سا وہ ہو جاتا ہے کورونا کا، وہ بخار ہوتا نہیں ہے لیکن وہ کورونا ہو جاتا ہے گھر میں۔ ارے بھائی، آپ نہ ان کو اریسٹ کرتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، قاتل ہیں، آپ کیا یہ انصاف کی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان میاں نثار ثاقب صاحب نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد میں یہ سارا سب کچھ انہوں نے ہی کہا تھا کہ JIT بنا دیجیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور آج بھی ان کے جتنے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں، یہ سارے چھوٹ جاتے ہیں روزانہ بیل پر، اور اس پر اپنا بدنام کرتے ہیں جوڈیشری کو۔ غلطیاں خود کرتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، ہمیں پورے ایویڈنسز پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس میں نیب بھی شامل ہے، اس میں وہ بھی اپنے شامل ہیں جو اپنا انکوائری کرنے والے لوگ ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دوز پیپلس۔ اس کے بعد پھر آپ ان کی سزا کا امیڈیٹلی فیصلہ کیجئے، اور آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ ان کا قتل جو ہے جائز تھا یا ناجائز تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے طاہر القادری نے انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لی ہے آپس میں، ان کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ میں۔ کیا پتہ ہے، یہاں پر تو ہر مولوی بک جاتا ہے معافی کے ساتھ۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کراچی میں جو قتل عام ہوتا ہے، زرداری مافیا کو اگر ہم نے نہیں آج قابو کیا تو عمران خان صاحب کبھی بھی آپ پاکستان اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو غلط ہے، اور یہ 18th امینڈمنٹ بھی غلط ہے۔ 18th امینڈمنٹ بنا کر کراچی کو لوٹنا، تباہ کرنا، بلینس آف روپیز جو ہے ان لوگوں کے اوپر ٹیکسز موجود ہیں، ان کی آڈیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، ان کی آڈیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زرداری مافیا ہی آپ کے لیے ساری وہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جتنی شوگر مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے، یہ ساری جتنی بھی آپ کی، آج یہ جو بجلی بیچارے غریب آدمی تنگ پریشان ہیں، اور ہم بجلی کو، غریب آدمی کو چھوڑیں، سارا آدمی پریشان ہے۔ میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، کراچی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد، بلکہ پورے سندھ میں آرمی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، اور اس کو رینجرز کو ہینڈ اوور کر دیا جائے، آرام سے یہ سنبھال سکتے ہیں۔ ان کے بس کا نہیں ہے، انہوں نے کھربوں روپیہ جو ہے وہ ان کے بجٹ میں آتا ہے، اور یہ اپنے جو MP MNA اور دوسرے پالتو لوگ ہیں ان لوگوں کو باقاعدہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ دے نیور کیئر اباؤٹ، نہ تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنا صحت پہ خرچ کرتے ہیں، نہ اور کسی اس پہ خرچ کرتے ہیں۔
مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کافی عرصہ پہلے میسٹرز آف انجینئرنگ، میسٹرز آف سائنس، ڈبل ڈگری اس کے پاس تھی، جام شروع سے تعلیم حاصل کر کے وہ میرے پاس انٹرویو کے لیے آیا. میں نے کہا اپلیکیشن لکھ کر کے لائیے. وہ اپلیکیشن جو لکھ کے لائے تو اس میں ایک اپلیکیشن لکھنے کے بعد اس میں اپنی کوالیفیکیشن لکھنے کا انہیں نہیں آتا تھا، اور وہ ایک اپلیکیشن پوری نہیں لکھ سکتے تھے انگلش میں. یہ ہمارے، میں عرض کر رہا ہوں، انجینئرنگ میں میسٹرز کیا ہوا تھا. He was from Sakkar and studied in Jamshoro. یہ ہماری تعلیم کا معیار. آج جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، اس کی جو مقتل گاہ ہے یہ کراچی. آپ ایک آدمی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا عزیر بلوچ کے متعلق آپ بات کرتے ہیں. وہ تو ایک ٹول تھا، ان کے پاس تو ہزاروں ٹولز ہیں. جتنی مافیاز ہیں ساری اس کے پاس ہیں، زرداری صاحب کے پاس. یہ کنگ مافیا ہی نہیں ہے، یہ شیطانوں کا بھی شیطان ہے، اور ان سے شیطان بھی گھبراتا ہوگا بلکہ اس کے سامنے آتے ہوئے. ماشاءاللہ اس نے تو بڑی اعلیٰ قسم کی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو اسپیشلی بنایا اسی کام کے لیے کہ تم پاکستان کو تباہ کرو، جاسوس یہاں پیدا کرو، ڈاکو یہاں پیدا کرو، اور جتنی باہر سے ایجنسیز ہیں ان سے تعلقات پیدا کرو، پاکستان کو تباہ کرو. اور یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. نواز شریف صاحب تو بڑے قابل آدمی تھے، وہ سب کچھ کر لیتے تھے اپنی مرضی سے. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کیا کرنا نہیں چاہتے اور کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کراچی کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے میں پرابلم ہے آپ کو؟ سندھ کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو دیکھیں نا، آپ ہی کا نقصان ہے. اور آپ کے نقصان کے علاوہ مجھے یہاں پر 5 ملین سے بھی زیادہ میرے فالوورس ہیں جو بیچارے ینگسٹرس ہیں، آپ ہی کے ووٹرز بھی ہیں. آپ سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کراچی کو سنبھالنا ہے اور اگر پاکستان کو سنبھالنا ہے تو کراچی کو پہلے کنٹرول کیجئے، اور کنٹرول ہی کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے آرمی کے باقاعدہ اپنا 5 انڈیپینڈنٹ یونٹس بنا کے اور آپ یہ کام شروع کرا دیں، اور باقاعدہ ایمرجنسی کے بعد یہ سب ہو سکتا ہے. فوج ہی 5 دن کے اندر فیصلہ کر کے، اریسٹ کر کے فیصلہ کر دیں گے، اور وہی کرانا ضروری ہے. ورنہ یہ دوسرے لوگ ہمارے یہاں، ہماری ججز، آئی ایم سوری، سپریم کورٹ بہت کچھ کرتی ہے، ہائی کورٹ نہیں کر سکتی کچھ بھی. یہاں کی دوسری جوڈیشری نہیں کر سکتی کچھ بھی. دے کانٹ ڈو اٹ. اس لیے کہ ان کو تو یہ دبانے والا بیٹھا ہوا ہے. آئی ایم دا وٹنس. میرے ساتھ یہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں کہ میرے کیس کو جناب کہا گیا کہ بھئی یہ تو ہوا ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ پیچھے سے اس کو وہ احمد علی شیخ تھا، کیا نام تھا اس کا، چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ. ہی سیڈ کیا تم دوبارہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہو؟ واٹ از دس؟ اور فائل اٹھا کر کے انہوں نے اس کو پیشکار میں پھینک دی. میں نے بھی اٹھا کر کے کاغذ پھینک دیا. میں نے کہا میں یہ لے کے آیا تھا آپ کے لیے، میں نے ٹیک اٹ. یہ حالت ہے ہمارے چیف ججز کی. آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے افسوس ہوتا ہے، میں تکلیف میں ہوں. کراچی کی تباہی بربادی جو ہے آپ ہی کی بربادی نہیں ہے، ہماری بربادی ہے. وی آر دا فاؤنڈر آف پاکستان، وی آر فاؤنڈر آف کراچی. کراچی سے سارا بجٹ بنتا ہے، کراچی سے ساری چیزیں ہماری جاتی ہیں. یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے اسی لیے قبضہ کیا ہے. یہ 18th امینڈمنٹ بھی اسی لیے بنائی ہے، حالانکہ وہ کانسٹیٹیوشن ہی غلط ہے اور یہ 18th امینڈمنٹ بھی غلط ہے. آپ کو تو نیا کانسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور 18th امینڈمنٹ تو باڑھ میں گئی. ہیل ود اٹ، ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. آپ کو تھوڑا سخت ہونا پڑے گا. آپ فکر مت کیجئے کہ آپ کی سیٹیں کم ہیں. آپ کے ساتھ بہت بڑی وہ کھڑی ہو جائے گی، فوج کھڑی ہو جائے گی. فوج سے مراد ہم لوگ کھڑے ہیں. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیے آپ کی آنیسٹ جوڈیشری ہے سپریم کورٹ کی، آپ کی آرمی سپریم کمانڈ بڑی اعلیٰ سپریم ہے. آپ ورلڈ کے ویل نون آپ بھی ہیں، اور آپ کے ہمارے آرمی چیف بھی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں فرشتہ بنا کے بھیج دیا ہے آپ کے لیے. یہ موقع آپ کا اچھا ہے, اور پلیز اگر آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ سے پاکستان پھر جائیے الیکشن کرواتے رہیے گا, آپ کو بس کا نہیں ہے پھر. اور اگر کرنا ہے تو امیڈیٹ کیجیے یہ, چونکہ یہ ان کو ہر کورٹ نیب کے اوپر لگے ہوئے چارجز ہیں, فلانے ہیں, ڈمکے, یہ ساری کورٹوں کو برا بھلا کہتے ہیں, آرمی کو برا کہتے ہیں, جوڈیشری کو برا کہتے ہیں. ارے بھائی جب آپ ہمارے اداروں کو ہی برا کہیں گے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے اس ملک میں رہنے کا؟ ان کو تو ہینگ کر دیا جاتا. میں اگر آپ کی جگہ پر ہوتا مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں رہوں نہیں رہوں, بٹ آئی شوڈ ہینگ دیم, اس لیے کہ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے. 56 مسلم کنٹریز ہیں, کہیں پر بھی ہے یہ آپ کا یہ پارلیمنٹری حکومت؟ ٹیل می پلیز, بتائیں نا مجھے, آپ مجھے جواب دیجیے. آپ کی یہ کہیں یورپین کنٹریز میں بہت جگہ پر ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ 1.5 کروڑ کی آبادی میں 15 16 اسٹیٹس ہیں. یہاں مذاق بنایا ہوا ہے. پنجاب کی آپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے, ایک چیف منسٹر ہے. کراچی کی 4 کروڑ کی آبادی ہے, ایک چیف منسٹر ہے, ایک آئی جی ہے. آپ زندگی بھر نہیں چلا سکتے. میں نے تو کل آرٹیکل میں بھی بھیج دیا آپ کو. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے, آپ خود ذرا تھوڑا سا طاقت پکڑیے اور فیصلہ کیجیے. آپ کے ساتھ جب آرمی ہر جگہ کام کر رہی ہے تو ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک کرنل بھیج دیجیے, اور ایک ڈی جی رینجر کا کرنل بھیج دیجیے, اور باقی سارے سویلین جو ہے وہ ان کے انڈر میں کام کریں گے. ان کے اور ایک بندہ صحیح ہو جائے گا. بس ان کو پنشمنٹ 5 دن کے اندر پنشمنٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے. میں بڑا مشکور ہوں گا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں گے. میرے وہ جو فالوورس ہیں یا میرے فالوورس نہیں ہیں, دے آر آل انڈیپینڈنٹس. میں تو ان کو مشورے دیتا رہتا ہوں کہ بھائی خاموشی سے برداشت کرو, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. کب تک صبر کریں گے؟ ظلم تو ختم ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے یہ ہو جائے گا, آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. لیکن اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک موسیٰ کو لانا ہے, اور وہ موسیٰ آپ موجود ہیں, آپ کو آنیسٹی سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے. ڈو اٹ, کم آن سر, امیڈیٹلی, ورنہ پھر یہ کہ کراچی ہمارے ساتھ چلا جائے. اس لیے کہ یہاں پر تو دیکھیے نا, ہر جگہ مافیا بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. جتنی مافیاز ہیں وہ ساری آپ کو فیل کرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ آپ واحد آدمی, میرا خیال ہے صدیوں کے بعد, کیا وہ اقبال کا شعر ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ہوا پیدا. نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, روتی نہیں ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے پیدا چمن میں دیدہ ہوا پیدا. مجھے غصے میں شعر بھی ذرا الٹا سیدھا اوپر نیچے ہو رہا ہے, ورنہ میں اچھی خاصی شاعری بھی کرتا ہوں, اچھی خاصی کتابیں لکھتا ہوں, اچھا خاصا پڑھتا ہوں, اچھے خاصے وہ کرتا ہوں. خدا حافظ, السلام علیکم.